الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رحمت، مغفرت اور عتق من النار کا مہینہ ہے، یعنی جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور یہ آخری حشرہ یا یوں کہہ لیں کہ یہ آخری حصہ جو چل رہا ہے اسی جہنم سے آزادی کا حصہ چل رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پورے جوش میں ہے اور اپنے بندوں کو وہ خوب معاف فرما رہی ہے اور جہنم سے نجات کا پروانہ اور رہائی کی صنعت عطا فرما رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ لینے والا بندہ آگے آئے اور آگے آ کر کے آزادی کا پروانہ جہنم سے وہ حاصل کرے۔ عزیزان محترم، حقیقتاً یہ آخری عشرہ جو ہے وہ اعتکاف کا بھی عشرہ ہے۔ یقیناً اعتکاف میں بیٹھنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر مہینے میں صحیح، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہر مہینے بیٹھے، آخری عشرے کے 10 دن، بلکہ جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا اس میں 20 دن آپ بیٹھے۔ بعضوں نے کہا کہ کبھی اگر کسی وجہ کر جنگ وغیرہ کی وجہ کر اعتکاف چھوٹ جاتا تھا تو حضور علیہ السلام دوسرے سال 20 کر لیا کرتے تھے، یعنی پچھلے سال کو 20 کر لیا کرتے تھے۔ یہ اعتکاف حقیقتاً دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور کم از کم زندگی میں ایک بار تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سنت کو ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اعتکاف کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے خاص بخشش و مغفرت و رحمت کی عطا کی رات ہوتی ہے، وہ رات بھی اس اعتکاف میں معتکفین کو خصوصی طور پر مل جاتی ہے، کیونکہ بہرحال کہیں نہ کہیں بندہ گھر میں ہوتا ہے تو غفلت کا معاملہ ہوتا ہے، آرام کا معاملہ ہوتا ہے، چین و سکون کا معاملہ ہوتا ہے، عیش و عشرت کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ بات نہیں آ پاتی ہے جو کہ مسجد میں آ پاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کبھی کسی وجہ کر آپ کی نماز چھوٹ گئی جماعت سے اور آپ مسجد میں آ نہیں سکے، گھر میں آپ نے مصلی بچھایا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کیا وہ لذت، وہ سرور اور وہ کیف آپ کو گھر میں حاصل ہوتا ہے جو سرور اور کیف اور لذت مسجد میں حاصل ہوتا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں حاصل ہوتا ہے، بلکہ ذہن بھٹکا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی رکعتوں پر بھی غور کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے 2 پڑھی کہ 3 پڑھی، آیا 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، تو کسی طریقے سے بس نماز ادا ہو جاتی ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یقیناً مسجد کی ایک بڑی اہمیت ہے، نماز کی بھی، اور پھر خالص اللہ کی رضا کے لیے، ذکر و فکر کے لیے، عبادات کے لیے معتکف ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کریم اعتکاف کرنے والوں نوجوانوں کو ان کا اعتکاف قبول فرمائے، اور وہ اس مہینے میں یہاں سے بہت کچھ لے کر سیکھ کر وہ مسجد سے باہر جائیں، اور اللہ کریم یہ بھی انہیں توفیق عطا فرمائے کہ اعتکاف کے بعد بھی مسجد سے ان کا دل جڑا رہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تیسرا عشرہ اور آخری حصہ جو ہے رمضان المبارک کا، وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔
جہنم کی آگ اور اس کی خطرناکی کا ہم کو احساس نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہے کتنا اہم حصہ ہے اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے والا ہے اور رہائی کا پروانہ عطا کرنے والا ہے. دنیا میں انسان معمولی گرمی اور اس کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتا تو پھر جہنم کی آگ کو اور اس کے شدت کو وہ کیسے برداشت کر سکے گا. جہنم کی آگ کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی. دھونکنا سمجھتے ہیں؟ جی ہاں صاحب، دھونکنے کا وقت پھر سے لوٹ رہا ہے. گیس اور سلنڈر بھول جائیں اور انتظام کریں اب پتھر کوئلے کا اور پتھر کوئلے کے چولہے کا. اب تک تو ہم لوگ جو ہے کباب بنانے کے لیے کہیں سے حاصل کر لیتے تھے اور رکھ کر کے کباب سیک لیتے تھے. اب انتظام کیجئے، وہ پتھر کوئلے کا زمانہ اور لکڑی کا زمانہ اور پتے کا زمانہ وہ پھر سے لوٹنے والا ہے. شاید خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، ورنہ جو کیفیت ہے تیسری اگر جنگ عظیم ہو گئی جو کیفیت ہے تو پھر وہی پتھروں کے دور میں انسان پہنچنے والا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا، پرانے لوگوں نے، شاید نئی نسل نے نہ دیکھا ہوگا کہ آگ ڈالنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کو ہوا دیتے ہیں، اسی کو دھونکنا کہتے ہیں کہ پھر اس پتھر کے کوئلے میں لالی آتی ہے اور پھر لالی آنے کے بعد پھر اس میں سے شعلے نکلنے لگتے ہیں. تو حدیث پاک میں ہے کہ اسے 1000 سال تک دھونکا گیا، آگ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو وہ آگ سیاہ ہو گئی. تو جہنم کی آگ دنیا کے آگ کے مقابلے میں وہ سیاہ ہے. دنیا کی آگ جلتی ہے تو اس کی روشنی میں بندہ بہت کچھ دیکھ لیتا ہے اور راحت کا کسی نہ کسی حد تک سامان حاصل ہوتا ہے، لیکن جہنم کی آگ ایسی سیاہ ہے، ایسی سیاہ ہے کہ بندے کو کسی دوسرے کا چہرہ بھی نظر نہیں آئے گا، کوئی چیز بھی اسے دکھائی نہیں دے گی. چنانچہ اب دوزخ سیاہ اندھیرے والی ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے. صحابہ نے عرض کیا جلانے کو تو یہی بہت ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں 69 درجہ بڑھی ہوئی ہوگی. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں فرمایا گیا انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انها ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین. اس دھوئیں کے سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، جو نہ سایہ دے اور نہ وہ شعلے سے بچائے. بے شک دوزخ محل جیسی چنگاریاں پھینکتی ہے. چنگاری پھینکتی ہے تو وہ اس قدر اونچا کہ جیسے محل ایک تعمیر ہو جائے، ایک محل بن جائے. گویا وہ چنگاریاں زرد رنگ کے اونٹ ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. اسی طریقے سے اہل دوزخ میں سے ہلکا عذاب جو ہوگا، آپ اندازہ کر لیں، اہل دوزخ کو جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، دوزخیوں میں سے کسی کو سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا، اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل، یعنی اسے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، 2 تسمے والے جوتیاں پہنائی جائیں گی. من لہ نعلان وشراکان من نار، اسے 2 تسمے پہنائے جائیں گے، 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس کی گرمی کی وجہ کر اس کا دماغ ایسے ابلے گا کہ جیسے آگ پر چڑھی ہوئی ہانڈی ابلتی ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، سبزی بنانے کے لیے اور سالن تیار کرنے کے لیے جب رکھا جاتا ہے تو جب وہ پک جاتا ہے تو کیسے وہ ابلتا ہے. تو جو جوتا پہنایا جائے گا آگ کا، اس آگ کے جوتے سے دماغ اس طریقے سے کھولے گا کہ جس طریقے سے ہانڈے میں سالن کھولتا ہے.
اور ابلتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور فرمائے کہ اس معمولی سی عذاب کو بھی جھیلنے اور برداشت کرنے کی صلاحیت کس کے اندر ہے؟ تو یہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ رہائی کا پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کر لے، روئے، گڑ گڑائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، صدق دل سے توبہ کرے اور نیکیوں کی ڈگر پر وہ چل پڑے۔ عزیزان محترم، جہنم کی حقیقت اور وہاں کی خطرناک کیفیت کو بیان کرنے والی صرف یہ ایک حدیث پاک آپ ملاحظہ فرمائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و آرام کی زندگی گزارتا رہا اور اپنے عیش و آرام سے بدمست ہو کر ظلم و جور میں بہت بڑھا ہوا تھا۔ پھر اس کو دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا، یعنی دوزخ میں ڈبویا جائے گا کہ جیسے رنگ میں کپڑے کو ڈبویا جاتا ہے، اس طریقے سے اسے غوطہ دیا جائے گا جہنم میں، اور کہا جائے گا اے ابن آدم، کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی راحت و بھلائی اور کوئی عیش و آرام دیکھا ہے، اٹھایا ہے؟ تو وہ دوزخی دوزخ میں ڈالے جانے کے ڈر سے یا اس کی ہیبت کی بنیاد پر وہ سب کچھ بھول جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، میں نے دنیا میں کوئی آرام نہیں دیکھا، کوئی آسائش نہیں دیکھی، کوئی راحت نہیں دیکھی، یعنی سارے وہ عیش و آرام کو وہ بھول جائے گا اور اس وقت اس تکلیف کے سوا، اس آفت کے سوا کوئی چیز اس کو یاد نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے شخص کو جس سے دنیا میں بڑی مصیبت اور بڑی تکلیف جھیلی ہے، اسے اللہ پاک اسی طریقے سے جنت میں غوطہ دے گا اور اس سے پھر پوچھا جائے گا اے ابن آدم، یا آدم کی اولاد، کیا تو نے کبھی کوئی غم دنیا میں اٹھایا ہے، کوئی مشقت اور تکلیف سے تو دوچار ہوا ہے؟ تو وہ جنتی جنت کی نعمتیں اور راحتیں دیکھ کر اپنے تمام رنج و غم اور مشقتوں کو بھول جائے گا اور جواب دے گا کہ اے میرے پروردگار، خدا کی قسم میں نے دنیا میں کوئی رنج و غم نہیں دیکھا اور کوئی مشقت نہیں اٹھائی۔ اس لیے پیارے، اس دنیا میں تکلیف اور مصیبت بھی اگر آپ اٹھا رہے ہیں تو دنیا کی یہ زندگی چند روزہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تکلیف کی وجہ کر آپ اللہ کو بھول جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسائش اور نعمتیں عطا کی ہیں تو آسائش اور نعمتوں کے چکر میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں اور محو ہو جائیں۔ دونوں صورتیں ہوتی ہیں، بندہ تکلیف میں پڑتا ہے تو پھر ناشکری کے بولی بولتا ہے، اور ایک بار یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ جب مال زیادہ ہو جاتا ہے، عیش و آرام زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اندر انانیت پیدا ہو جاتی ہے، نفسانیت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر عجیب و غریب کیفیت اس کی ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں کو خیال رکھنا چاہیے جو زندگی عیش و عشرت میں گزار رہے ہیں اور جو دونوں زندگی تکلیف و مصیبت میں گزار رہے ہیں، کہ کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے ان کی رخصتی نہ ہو۔ بار بار تیرے اوپر میرا گھر میں ٹوپی نہیں ہے بیٹا، 10-20 روپے ہے، سر میں جا نہیں رہا ٹوپی، ذرا دیکھ داکھ کے آنا چاہیے تھا نا، کیوں اتنا والا بال چھوٹا کر لیتا، ٹوپی بڑی ہو جاتی، سر میں آ جاتا۔ میں بغیر ٹوپی والے کو دیکھتا ہوں تو میں تو یار مجھ کو لگتا ہے کہ بیٹا نماز کے لیے آیا ہی نہیں ہے، کم از کم دیکھنے میں بھی لگے نا کہ نماز کے لیے آئے ہو، اور تم میرے سامنے آ کر کے بیٹھے ہو بیٹا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں بار بار ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یقیناً بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، لیکن صرف نماز ہو جانا اور نماز کے اندر ایک نورانیت، روحانیت، کیف اور ادب لانا اللہ کے دربار میں ہے نا۔ ابھی تھانے کا دروغہ بلائے گا نا تو پورا لباس بس ٹھیک کر کے جاؤ گے، یہ احکم الحاکمین کے دربار میں تم ہو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جیسے پائے ویسے اٹھے چلے آئے، ہے نا۔ اس لیے انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی ملے گا، ہے نا، رمضان کا، اور رمضان کے بعد بھی آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ آؤ گے نا، ہم سے ملنا تم آ کر کے، ہے نا۔ یہ بچے جو اعتکاف میں ہیں ان کو بھی کچھ سبق ہم نے دے دیا ہے
کہ اللہ نے موقع دیا ہے، جو اعتکاف کر رہے ہیں، نہیں بھی کر رہے ہیں تو عام دنوں کے مقابلے میں دوسرے لوگ رمضان میں زیادہ فرصت میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں، یا فرصت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، وقت میں برکت تھوڑی سی ہو جایا کرتی ہے، مسجد میں نہ دکھنے والا بھی مسجد میں دکھنے لگتا ہے، قرآن سے ذرا سا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ میں ایسے سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے کم از کم دین کی کچھ بنیادی باتیں تو آپ ضرور سیکھ لیں۔ مجھے ایسے نمازیوں پر بہت تعجب ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے، انہیں سمجھانے کا موقع نہیں ملتا ہے کہ میں اکیلے میں سمجھاؤں، دور سے دیکھا پڑھتے ہوئے، اور جب تک میں اپنی نماز سے فارغ ہوتا وہ غائب ہو گئے، کہ 25-50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سجدہ کرنا بھی نہیں آیا ہے، پیشانی تو لگی ہوئی ہے لیکن ناک اٹھی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان 7 ہڈیوں میں سے ایک ہڈی یہ ناک کی ہڈی بھی ہے، یہ ہڈی اس کا جم جانا انتہائی ضروری ہے، فرائض میں سے ہے۔ افسوس ہم بہت بڑے بن گئے ہیں، بہت کچھ سیکھ لیا ہے لیکن نہیں سیکھا ہے تو دین نہیں سیکھا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک بڑے نیتا کا ویڈیو وائرل ہو رہا تھا، اس کے چاہنے والوں نے یا خود نے صاحب نے اپنی دینداری دکھانے کے لیے وضو کرتے ہوئے ویڈیو وائرل کر دیا، اور وہ نیتا صاحب ہاتھ تو ٹھیک سے دھویا انہوں نے، اور جب مسح کیا ہے تو اپنا ہاتھ سر پہ لگایا ہی نہیں، 3 بار ہاتھ دھوتے ہیں۔ آپ میں سے بھی شاید کچھ ایسے ہوں گے جن کو اس مسح کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا۔ ارے اس جمعہ کے بیان میں کیا کیا آپ کو ہم سکھائیں؟ جو سیکھنے کی جگہ ہے، جو درس ہے نا، جس درس میں ہم بیٹھتے ہیں مغرب کے بعد جب یہاں رہتے ہیں، یا آج کل ظہر کے بعد درس ہو رہا ہے، اس میں تو بیٹھنے کی توفیق آپ کو ہوتی نہیں ہے کہ یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ ہاتھ گھما رہے ہیں، سر پہ ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ اور یاد رکھو، سر پہ ہاتھ نہیں لگا آپ کا تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوا، کیونکہ وضو میں 4 چیزیں، کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 4 چیزیں فرض ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، ان میں یہ بھی ہے کہ سر کا مسح کرنا۔ اب تم 3 بار نہیں 7 بار اور 73 بار کان کے گرد انگلی گھماتے رہو، سر پہ اگر ہاتھ نہیں ڈالو گے تو مسح ہی نہیں ہوگا، اور جب مسح نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، اور وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہو جائے گی صاحب؟ تو کم از کم اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دین کی یہ بنیادی باتیں تو آپ سیکھ لیں۔ ابھی 3 جنازہ رکھا ہوا باہر۔ کل میں نے اعتکاف والے نوجوانوں سے، اچھے خاصے لوگوں سے پوچھا کہ کتنوں کو نماز جنازہ کی دعا یاد ہے، تو ایک کو بھی نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا سن، دعائے قنوت، دعائے جنازہ، التحیات، درود شریف، نماز کا صحیح طریقہ کم از کم یہ سیکھ کر کے جانا ہے۔ اور اگر کسی کو اتنا سبق یاد نہیں رہے گا، ہم آخر میں ٹیسٹ لیں گے چاند رات سے پہلے، یاد نہیں رہے گا تو اس کے لیے 10 دن کا اعتکاف اور بڑھ جائے گا، اس کو چھٹی نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر مسجد سے گھر جا کر کے عید منانا چاہتے ہو تو دعائے قنوت اور دعائے جنازہ کم از کم یاد کر لینا۔ زندوں کو تو ہم دھوکہ دیتے ہی ہیں، مرنے کے بعد ان مردوں کو کھڑے ہو کر ہم کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ کون سی بڑی بات ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگے گا، ایک دن میں آپ دعائے جنازہ یاد کر سکتے ہیں۔ چلو 1 دن نہ صحیح، 2 دن 3 دن آپ آدھے گھنٹے لے کر بیٹھ جائیں، ایک چھوٹی سی کتاب لے لیں، سچی نماز اچھی نماز لے لیں، اس کے بعد دعائیں یاد کر لیں۔ اتنی لمبی چوڑی ہم تقریر کر کے میرا کیا ہونے والا ہے؟ کبھی کبھی یہ سب چیزیں ذہن میں اگر آ جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے سب بیکار ہے۔ ہم کو بیسک اور بنیادی باتیں جب جس قوم کو نہیں معلوم ہے اس کے سامنے ہم اونچی باتیں اور لمبی باتیں ہم کیا کریں؟ اس لیے عزیزان محترم، بہرحال یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرنے والا یہ عشرہ چل رہا ہے، یہ حصہ چل رہا ہے۔ اللہ کو راضی کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن سوچئے تو صحیح کہ کیا جب ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوں،
جب ہمیں صحیح سے وضو کرنا نہیں آئے، جب ہمیں بنیادی دعائیں ہمیں نہیں معلوم ہو، صحیح سے سورہ فاتحہ ہمیں نہیں پڑھنا آئے، تو پھر یہ نماز کیا ہے؟ اٹھک بیٹھک ہے۔ یہ دوسری بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے تو اٹھک بیٹھک کو بھی قبول کر لے تو یہ اللہ کے فضل کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال اصول تو یہی ہے، طریقہ تو یہی ہے، حضور علیہ السلام نے کہا تو یہی ہے کہ نماز ویسی ادا کرو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ نبی کی نماز کیسی تھی، اس نماز کو ہمیں سیکھنا ہے نا۔ اور بیٹا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر امامے کے نماز نہیں پڑھی۔ ہاں بہت زیادہ آئے تو ٹوپی کے ساتھ پڑھی ہو، لیکن کھلے سر پڑھنے کا تو تصور نہیں۔ کھلے سر پڑھنا ہے ایک جگہ، کہاں پڑھنا ہے؟ جب اللہ تمہیں حج کا موقع عطا فرمائے گا، ہے نا، جب تم عمرہ کے لیے جاؤ گے، جب احرام باندھو گے، اس وقت سر پہ کچھ نہیں رکھنا ہے، اس وقت کھلے سر پڑھنا ہے۔ اب دین، جس کو دین کی اے بی سی ڈی کی خبر نہیں ہے، الف بے تے نہیں جانتا ہے جو، تو وہ جائے گا کرے جب حج میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہاں آ کر کے ہم بغیر ٹوپی کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو ایسے کو کیا کہا جائے گا؟ یہ جاہل ہے، جہالت کی بنیاد پر ایسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ خاص موقع ہے، وہاں بھی احرام باندھ کر کے نماز ہوتی ہے، آ جانا، ایک کپڑا یہاں باندھنا، ایک یہاں لینا، آ کر کے نماز پڑھنا، اس میں وہ خاص وقت ہوتا ہے، خاص کیفیت ہوتی ہے۔ دین سیکھتے 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 آتا ہے، اس لیے یہ بہت ہی اہم حصہ چل رہا ہے اور بہت ہی اہم موقع ہے یہ، اس لیے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کی کوشش کریں۔ سوچیں کہ وہ سیدنا صحابہ کرام کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں اپنا قربان کر دیا، لیکن پھر بھی اللہ کے خوف سے وہ کانپا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہیں، حضور علیہ السلام کے بعد دوسرے خلیفہ وہ حضور کی جگہ پر بیٹھ کر کے نظام و سیاست کو وہ چلانے والے ہیں۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے کہ دنیا میں جنہیں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ عمر جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بار سورہ طور کی آیت ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جس کا معنی ہے بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ سنی ہے تو تلاوت فرما رہے تھے تو رونے لگے، اور اس قدر روئے کہ بیمار پڑ گئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ لوگ ان کی عیادت کو آنے لگے کہ کہیں عمر کا یہ آخری وقت تو نہیں آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کی ایک آیت نے ایسا خوف ان کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ آج ہم گناہوں کے پتلے ہیں اور مجسم گناہ ہم ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ ہمیں خوف خدا نام کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے دل میں دل اللہ کے خوف سے لرزتا ہی نہیں ہے۔ اور اس رمضان المبارک میں بھی ہر طرح کی 3-5 اور ہر طرح کے کام کرنے میں ہم ملوث ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پہ کرم فرمائے۔ بہرحال کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، بڑا ہی طویل موضوع ہے، لیکن میں بات سمیٹتا ہوں کیونکہ وقت کا دامن تنگ ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہنم سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی کہ ظاہر ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرے، حلال حرام جائز ناجائز ان چیزوں کو وہ سیکھے۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کو قرآن کی صورتیں حضور علیہ السلام سکھاتے تھے، اسی طریقے سے جہنم کی بچنے کی دعائیں بھی حضور علیہ السلام سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ دعا وہ بتاتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک میں یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ اے اللہ، میں تجھ سے عذاب جہنم کی پناہ مانگتا ہوں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام اکثر یہ بھی دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انتہائی جامع دعا ہے، تو حضور نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر ایک قیمتی نسخہ میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے دے، توفیق عطا فرما دے کہ جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے، ہم میں سے کون ہے جو جہنم سے بچنا نہیں چاہتا؟ جہنم سے سارے بچنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا سا، ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، سارے جہنم کے بچنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ ظاہر ہے کون مومن اور مسلم جس کا ایمان ہے جنت اور جہنم پر، وہ کون جہنم سے بچنا نہیں چاہے گا اور جنت میں جانا نہیں چاہے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے، مغرب سے نماز سے فارغ ہو کر کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ یہ پڑھے۔ اور فرمایا جب صبح کی نماز کے بعد اسی طرح 7 مرتبہ کہنے سے اس دن اگر وہ مر جائے گا تو دوزخ سے آزادی مل جائے گی۔ رات میں پڑھے گا، رات میں مرے گا تو دوزخ سے آزادی مل جائے گی۔ فجر کے بعد پڑھے گا دن میں مر جائے گا تو دن میں اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے۔ آج جو ہے فجر کے نماز ہی کے بعد کئی لوگ آ گئے اور کان میں الوداع ہے، الوداع ہے، الوداع ہے۔ سب سے پہلے تو بتائیں، ایسا اس طریقے سے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ الوداع ہے، الوداع کے معنی ہوتے ہیں رخصتی ہے، یعنی کیا آپ کی رخصتی ہے؟ آپ دنیا سے جانے والے ہیں؟ مجھ کو تو لگنے لگا یہ پوچھ رہے کہ آپ کیا مرنے والے ہیں؟ آپ دنیا سے جانے والے ہیں؟ اس انداز میں الوداع پوچھا جا رہا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ سنو، یہ بہت اہم مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ الوداع، جمعۃ الوداع رمضان شریف کے آخری جمعہ کو کہا جاتا ہے، ایک نام پڑ گیا جمعۃ الوداع، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس جمعۃ الوداع میں دوسرے جمعے کے مقابلے میں کہیں کوئی زیادہ فضیلت آئی ہے، کوئی زیادہ ثواب آیا ہے۔ جتنا ثواب وہاں ہے اتنا ثواب اس جمعے میں بھی ہے اور آنے والے جمعے میں بھی ہے۔ ہم جمعۃ الوداع آخری جمعہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ 30 کو انشاءاللہ ملے گا، ایک اور ملنا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں خطبہ اگر امام صاحب نے الوداع والوداع یا شہر رمضان نہیں پڑھا، اوہو الوداع تو ناقص ہو گیا، الوداع والا پڑھا ہی نہیں، کیسے جو ہے یہ جمعہ کیسے ہو گیا؟ مجھ کو یاد آتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب آدمی آ رہا تھا کسی طریقے سے پڑھ کے بھاگ رہا تھا، اس میں جلدی میں مختصر خطبہ میں نے پڑھا تو شروع ہو گئی، الوداع کا خطبہ ہی نہیں ہوا، الوداع ہی یہ ہو گیا۔ ایسا یاد رکھیں کچھ خاص نہیں ہے اس کے لیے، وہ تو ایک ہے، ٹھیک ہے پڑھ دیا جاتا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ کوئی فرض واجب ہے کہ الوداع پڑھے گا تو ہی الوداع ہوگا اور کوئی الگ سے اس میں ثواب ہے۔ یہ بس یہ ہے کہ ہر دن اہم ہے رمضان کا، ہے نا، ہر دن اہم ہے۔ اب یہ کتنے دن بچ گئے؟ 7 دن 6 دن، جو بھی 7 دن 6 دن 8 دن جو بھی بچا ہوا ہے، یہ اس کا ہر دن قیمتی ہے۔ چونکہ جمعہ عام دنوں کے مقابلے میں جمعے کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے رمضان المبارک کے جمعے کی بھی اہمیت زیادہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رمضان کے جب ہر دن کی اہمیت زیادہ ہے، ہر نیکی کی اہمیت زیادہ ہے، اس بنیاد پر جمعے کی بھی اہمیت زیادہ ہے۔ اور بھائی چلو ٹھیک ہے، رمضان جانے والا ہے، جانے سے پہلے یہ آخری جمعہ ہمیں مل جا رہا ہے تو ہم ذرا اچھی طریقے سے عبادت کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، ذرا تسبیح و تحلیل کر لیں، دعائیں کر لیں، گڑ گڑا لیں، گناہوں سے معافی طلب کر لیں، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 455 پر یہی لکھا ہے کہ الوداع نہ کہہ کر اس کو صرف جمعہ ہی کا نام دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام اس سے غلط معنی لے لے، جیسا کہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے خطبے میں وہی پڑھنا فرض ہے، واجب یا سنت ہے جو دوسرے جمعوں کے خطبوں میں ہے نا، دوسری چیز کا پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے۔ کسی سال ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کی 30 تاریخ جمعہ کے دن پڑھ رہی ہو، جیسے اس سال ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہمیں امید ہے، تو کافی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ الوداع کون سا جمعہ ہوگا، ہے نا، جیسا کہ آج میرے ساتھ ہوا، الوداع کون سا جمعہ ہوگا، کیونکہ اگر چاند 29 کو ہو گیا تو رمضان سے آگے ہو جائیں گے۔ اس طرح کا سوال پوچھنے والے لکھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کہتے ہیں ان پڑھ اور بے علم لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں
کہ جب جمعہ کی کوئی خصوصیت اسلام میں ہے ہی نہیں تو اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، اب آپ خود سمجھ لیں کہ بھئی چاند اگر ہو گیا تو یہی ہمارے لیے الوداع ہو گیا، 29 کا چاند ہو گیا تو، اور اگر 29 کا چاند نہیں ہوگا تو الحمدللہ ایک دن اور مل جائے گا، ایک جمعہ اور ہمیں مل جائے گا، ہے نا؟ اس لیے اس چیز کو ذہن و دماغ میں بٹھانا انتہائی ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، آ گئی ہوئی؟ تو اللہ کریم ہم سب کو بخشش و پروانہ عطا فرمائے۔